حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کافی دلوں کی اقسام بتائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بات صرف قلب سلیم کی کرنی چاہیے، ایک فرما بردار دل کے بارے میں۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، ایک نئی دنیا نکل آئے گی۔ اسی طرح جب انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر سارے قلب مختوم سیلڈ ہارٹ، قلب مقفل لاکڈ ہارٹ، قلب اعمیٰ اندھا دل، قلب اسود سیاہ دل، قلب مظلم اندھیروں میں جکڑا ہوا دل، اور قلب مسمع جو نصیحت سننے والا دل، یہ سارے دل کہیں پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انسان کی روز و شب بدل جاتے ہیں، اس کی محبت کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا طرز زندگی بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی ڈریسنگ بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کے رہتا ہے بدل جاتا ہے پھر انسان پورے کا پورا، کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ، اس کی پرائرٹیز اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ جو مسلمان حق کو دل سے قبول کرتا ہے، اس کے اندر کی تبدیلی، اس کے اندر کی ٹرانسفارمیشن نظر آنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی آخر نظر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اندر سے دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، شفاف دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اندر سے نیا دل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس دل پر اللہ کے کلام کی بارش ہوتی ہے، اس کلام سے ظلمات کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور نیا دل سامنے آتا ہے۔ قیامت کے دن یہ شفاف دل اللہ کے ہاں قابل تعریف ہوگا۔ یہ دل پوری زندگی کی ڈیووشن کے بعد نصیب ہوا ہوگا۔ اسی دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب سلیم ایک دن میں نہیں ملتا، 2 دن میں بھی نہیں ملتا، یہ 1-2 سالوں میں بھی نہیں ملتا، یہ 20 سال میں بھی نہیں ملتا۔ یہ منحصر ہے کہ کس کی زندگی کتنی تھی اور اس نے زندگی میں ہدایت آ جانے کے بعد کتنی ڈیووشن کے ساتھ اس ہدایت کو اپنایا۔ وہ بالکل تھوڑے سے ٹائم میں بھی مل جاتا ہے، اس کو اپنے دل اور لائف سٹائل کا حصہ بنایا۔ یہ قلب سلیم کی کیفیت بڑی ہی ڈیووشن کے بعد نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کسی کا قلب سلیم، یعنی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم کے آزمائشوں کو دیکھیں تو ان پر بلاء عظیم ڈالی گئیں، ان کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے رب ولا تحزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال وبنون، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن اٹھایا جائے گا۔ ان کو پتہ تھا اس دن یہ بیٹے اور مال جو ہیں فائدہ نہیں دیں گے، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کی کوئی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ قرآن کا علم بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا اگر قرآن دل میں نہیں اترا تو۔ قرآن کو دل میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ صرف قلب سلیم کی ویلیو تبھی ہوگی کیونکہ اس دل کے اندر قرآن موجود ہوگا، وہ دل قرآن کے نور سے منور ہوگا، پھر ایسے دل کے لیے اجر ہی اجر، برکتیں ہی برکتیں، انعامات ہی انعامات، اللہم اجعلنا منہم۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو شفا نہیں مل رہی تو پھر فکر کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر سے غصہ نہیں جا رہا، ہمارے اندر سے کینہ، برے خیالات، طعنہ، کسی کو برا سمجھنا، کسی سے حسد کرنا، تو پھر ایسا ہے کہ ہم ایک وقت میں 2 چیزیں لے کر چل رہے ہیں، قرآن بھی لے کر چل رہے ہیں اور دل ہمارا ظلمات یعنی اندھیروں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یہی سمجھیں کہ ہمارے دل بیمار ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کے سامنے بیٹھنا، نئے دل کو نکلنا، کیونکہ وہ دنیا ہی ایک نئی ہے۔ جو صحابہ کو نظر آتی تھی تو ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ 10 سال قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر میری زندگی پر یا آپ کی زندگی پر قرآن اثر نہیں کر رہا تو پھر ہمیں یہ معاملہ بڑا سیریس لینا ہوگا۔ اللہ سے دعائیں مانگنی ہوں گی کہ اللہ ہمارے بیمار دلوں کو شفا عطا فرما دے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر جما دے، میرے دل کو ادھر لگا دے۔ جتنا ہم اس دعا کو پوری لگن کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی لگن کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ وہ
ہمارے دلوں کو پلٹ دے گا، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کیسے پلٹتا ہے۔ اللہ ہماری چاہت دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری چاہت کے مطابق ہی ہمارے دل میں ہدایت ڈالتا ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ ہے، تو یہ ہمارا دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ہماری طلب صرف دنیا ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے، تو یہ پھر ایک بہت فکر کی بات ہے، کیونکہ جتنی گہری لگن اللہ کے ساتھ ہوگی اتنی ہی اللہ کی ہدایت دینے کی عطا بڑھ جائے گی، اور یہ ہوگا پھر صحت مند دل، ایک اچھا دل، قلب سلیم، وہ دل جو اللہ کی پہچان لے کر اللہ سے محبت کرنے لگے، جو اللہ کی عبادت میں جھک جائے، جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے۔ اور جس دل کی دنیا کھل گئی تو انسان اپنی مرضی پیچھے اور اللہ کی رضا آگے لے آتا ہے، سارے کام چھوڑ کر اس کی اطاعت میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی دل ہے جو صحت مند دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ جو ہمارے مردہ دل ہیں ان کو زندگی عطا فرما دے۔ یہ جو ہمیں زندگی دی ہے ہم اس کو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز سمجھتے ہوئے ضائع مت کریں۔ یا اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما اور مستقل نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ بات جو اچھی لگے وہ ہماری زندگیوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔